السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات چیت میں آپ کا میزبان مجیب الرحمان ساحل آج کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے، اور آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے چونکہ آج نیو ایئر بھی ہے اور اس کے علاوہ ویسے بھی کرسمس سیزن چل رہا ہے۔ اس بارے میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں سماجی رہنما ہیں اور اقلیتی رہنما بھی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی سماجی خدمات سر انجام دی ہوئی ہیں، لوگوں میں ہم آہنگی کے لیے بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور ان کا کام جو ہے وہ پاکستان کے علاوہ پورے ورلڈ میں پہچانا گیا ہے۔ انہوں نے جین دیو کے نام سے ایک کتاب جو ہے وہ بھی منظر عام تک اور ہمارے ہاتھوں تک پہنچائی ہے، اور کسی تعارف کی محتاج وہ شخصیت نہیں ہے۔ ایم فل سوشیالوجی جس یونیورسٹی سے میری مراد اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عرفان گل صاحب، ان سے بات چیت کرتے ہیں آج کی، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ سیزن جو ہے جو کرسمس سیزن ہے اس کے بارے میں اقلیتیں بالخصوص کرسمس جو ہے اس کو کرسچنز کس طرح سے مناتے ہیں، پورے ورلڈ میں اس کو کس طرح سے منایا جاتا ہے، پاکستان میں کس طرح سے آرگنائز کیا جاتا ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو کس طرح سپورٹ کرتی ہے، یہاں کے لوگ جو ہیں ان کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے، تو بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ جی عرفان گل صاحب، موسٹ ویلکم، آپ ٹی وی 99 پہ تشریف لائے، آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا۔ میں جانتا ہوں کہ کافی مصروف ہیں آپ ان دنوں، ویسے بھی آپ کافی مصروف ہی پائے جاتے ہیں، اس کے باوجود آپ کی محبت ہے، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آپ کے ساتھ کرسمس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو کرسمس کا سیزن ہے کم و بیش ایک ماہ پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، یہ اس کا کیا کنسیپٹ ہے؟ جی بہت شکریہ، یہاں پر آنے سے پہلے جب آپ کی کال موصول ہوئی بڑا اچھا بھی لگ رہا تھا، اور ٹی وی 99 کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے موقع دیا کہ ہم اپنے جذبات کا اور اس کرسمس سیزن کا جو ہے وہ جو ایک سیلیبریشن کی فضا ہے ہمارے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس میں آپ سے شیئرنگ کر سکیں۔ اور یہ جو ایام ہیں، جو خاص ایام ہیں جو ہمارے ایڈونٹ سیزن اس کو کہتے ہیں، یہ 1 دسمبر سے لے کر 31 دسمبر تک چلتا ہے، اور اس کے درمیان جو ہے ایک ریت بنائی جاتی ہے، اس کو ریت اس میں 4 کینڈلز لگائی جاتی ہیں، اور 4 کینڈلز کا جو ہے وہ الگ الگ تھیم ہے۔ 4 کینڈلز جو ہیں وہ ہر ہفتہ کے بعد ایک کینڈل کو جلانا ہوتا ہے، اور ان 4 کا جو مین تھیم ہے اس میں ہر کینڈل کا جو ایک تھیم ہے وہ محبت، امن اور خوشی اور محبت ہے۔ اور یہ 4 تھیم ہے کیونکہ جیزس کرائسٹ کی جو پیدائش ہونے جا رہی ہوتی ہے، تو یہ ایڈونٹ سیزن اس لیے منایا جاتا ہے۔ جیزس کرائسٹ کی جو پیدائش ہے وہ 25 دسمبر کو منائی جاتی ہے، اور اسی کی تیاری کی جاتی ہے۔ ہم لوگ جو ہے وہ اسی تھیم کے مطابق اپنی زندگیوں میں وہ پریکٹیکل چیزیں لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ مسیح علیہ السلام جب ان کی پیدائش ہوتی ہے تو ہم ان کے آنے سے پہلے ہم اپنی تیاری کریں کہ ہم نے کس طرح اس سیزن کو جو ہے گزارنا ہے۔ تو یہ خاص جو ایک ایڈونٹ سیزن ہے اس کی خاص ایک تیاری ہے، یہ ایام جو ہیں یہ خاص ہیں کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے۔ جیزس کرائسٹ جب پیدا ہوئے ہیں تو ہم ان کو پرنس آف پیس کہتے ہیں، امن کا شہزادہ۔ ان کی پیدائش کے ساتھ ہی امن کا، محبت کا، صلح کا پیغام جاری ہوتا ہے۔ تو کرسچینٹی کی جو مین جس پر بیس کری ہے کرسچینٹی، اس کا جو مین پیغام ہے وہ یہی ہے۔ جی عرفان گل صاحب، ایک اور چیز ہے جو مختلف ہم جگہوں پر دیکھتے ہیں، میں نے خود بھی اس بارے میں مطلب کچھ وزٹ بھی کیے ہیں، کہ یہ سٹار جو لگے ہوتے ہیں، ستارے، اس کا کیا پیغام ہے؟ یہ سٹار جو سارے گھروں کے اوپر لگائے گئے ہیں، یہ جب مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے تو جس جگہ پر پیدائش، یہ ایک سٹار تھا، یہ وہ سٹار ہے جو مجوسیوں کو گائیڈ کر رہا تھا کہ وہ کہاں پر ہیں۔ مطلب بہت سارے مجوسی تھے جو بادشاہ تھے، وہ مسیح علیہ السلام کو ڈھونڈتے وہ سٹار اس کو گائیڈ کر رہا تھا، ان لوگوں کو سٹار گائیڈ کر رہا تھا، جہاں پر وہ سٹار رکا ہے جا کر وہاں پر وہ مجوسی رکے ہیں، اور وہاں سے پتہ کیا تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی پیدائش یہاں پر ہوئی ہے۔ جی، حضرت مسیح علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ اس کے بارے میں ایک کنسیپٹ ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ چرنی میں پیدائش ہوئی ہے۔ مجھے کافی لوگوں نے اس بارے میں کویسچنز بھی سینڈ کیے، بہتر تو یہ تھا کہ میں آپ سے ہی پوچھوں، اس وجہ سے میں نے وہ کویسچنز جو ہیں ان کا جواب نہیں دیا، تو آپ اس کا کنسیپٹ جو ہے وہ میرے ناظرین کے لیے کلیئر کریں، یہ چرنی کا کیا کنسیپٹ ہے؟ جی حضرت یوسف اور ماں مریم علیہ السلام جو ہے نا وہ
مردم شماری کے لیے ایک ایریا میں گئے ہیں، اور عین اسی وقت جو ہے نا مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، تو وہاں پر سرائے میں رہنے کے لیے جو جگہ ملی ہے، وہاں پر جانور اور دوسرے جو جیسے ایک طبیلہ ہوتا ہے، وہاں پر مسیح علیہ السلام کو جو ہے وہ جگہ ملی، تو وہ جہاں پر وہ پیدائش ہوئی ہے، تو وہ چرنی سے مراد یہ ہے کہ کھرلی، جیسے پنجابی میں کھرلی کو کہتے ہیں، وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی. تو یہ چرنی کا کانسیپٹ وہاں پر ہے. جب آپ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ لاہور کیتھیڈرل میں گئے تھے، تو وہاں پر بھی ہم نے آپ کو اس کا جو ہے وہ ایک نمونہ دکھایا تھا چرنی کا. بالکل وہی میں بات کر رہا ہوں کہ میں تو اس بارے میں پہلے سے اویئر ہوں، لیکن میں چاہتا تھا کہ میرے ناظرین جو ہیں ان تک آپ کے الفاظ میں، آپ کی زبان میں وہ بات پہنچے، تاکہ میرے ناظرین جو ہیں ان کو یہ نہ محسوس ہو کہ ایک میڈیم کے ذریعے ان تک بات پہنچ رہی ہے. تو اس وجہ سے یہ ٹاپک جو ہے، یہ کویسچن جو ہے وہ میں نے اس پروگرام کا حصہ بنایا. نیکسٹ آپ مجھے یہ بتائیں، یہاں پہ ایک مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل کی جاتی ہیں کرسمس میں، 25 دسمبر کے حوالے سے جو شامل کی جاتی ہیں، ان میں ایک چیز ہے یہ کرسمس ٹری جو ہے وہ سجایا جاتا ہے. اس کرسمس ٹری جو ہے اس کا کیا کنسیپٹ ہے اور یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ یہ 16ویں صدی میں جو ہے جرمنی سے سٹارٹ ہوا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ کنگ مارٹن لوتھر جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ جو ہے وہ پریسٹ تھے، انہوں نے اس کی بیس وہاں سے ہے. انہوں نے جب اس کو سجایا تھا تو انہوں نے ان کے اوپر کینڈلز لگائی تھی. تو آج بھی پوری دنیا میں جب میرا خیال 1 نومبر سے ہی دبئی میں بھی ایون جو ہے وہ کرسمس سیزن سٹارٹ کر دیا جاتا ہے، اور یہ کرسمس ٹری جو ہے اس کو مطلب مختلف سٹالز کے تھرو جو ہے نا وہ فروخت بھی کیا جاتا ہے، اور لوگ اس کو خریدتے بھی ہیں. اس کے اوپر جو چیزیں لگائی جاتی ہیں اس میں اس کے اوپر کینڈلز اور بالز، اور اس کے اوپر مختلف ایسی چیزیں، گفٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر لٹکائے جاتے ہیں. یہ اس کا خاص تھیم یہی ہے کہ ہم نے کرسمس سیزن میں جو ہے اس کا خاص سین یہ بھی ہے، مجھے جو اس کی عقیدت کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو درخت ہوتا ہے یہ فار ایور ہوتا ہے، یہ مرجھاتا نہیں ہے، سرسبز رہتا ہے. اور ہماری عقیدت کے مطابق جو ہماری جیزس کرائسٹ ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ، اور وہ کبھی بھی ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. جی تو عرفان گل صاحب، ایک اور چیز اس میں سے نکلتی ہے کہ جو آپ نے ابھی بتایا کہ یہ کرسمس ٹری جو ہے اس کا 16ویں صدی سے مطلب اس کا آغاز ہوا ہے. اسی طرح ایک اور چیز جس کا گفٹس کے ساتھ تعلق ہے وہ ہے یہ کرسمس پر سینتا کلاز کا آنا. تو یہ سینتا کلاز جو ہے اس کا کیا کنسیپٹ ہے اور یہ کب سے شروع ہوا ہے اس میں، یا یہ پہلے سے مطلب اس کے کنسیپٹس میں موجود ہے، یا مذہبی ہے، یا اس کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ اس بارے میں آگاہی دیں. یہ فادر کرسمس کے نام سے یہ ایک کریکٹر ہے جو یورپ سے ہی بلانگ کرتے ہیں، اور اس کا مین مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو کرسمس کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، جو مطلب غریب ہیں یا جو ریسورسز میں کم ہیں، جن کے پاس ریسورسز کم ہیں، تو یہ سانتا کلاس جو تھا وہ چوری لوگوں کے گھروں میں جا کر لوگوں کے تکیے کے نیچے، بچوں کے تکیے کے نیچے، ان کے گھروں میں گھس کر لوگوں کی جو کھانے پینے کی اشیاء اور لوگوں کی ضرورت کی اشیاء، جیسے کسی کے پاس کوئی جیسے سردی کا موسم ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، تو بہت ساری ایسی چیزیں جو اس وقت اس سیزن کے مطابق جو ریکوائر ہوتی ہیں لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے سانتا جو ہے وہ لوگوں کو یہ چیزیں پرووائڈ کرتا تھا، اور جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ خوشیوں میں دوسروں کو بھی شامل کیا جائے. اچھا، تو یہ سینتا کلاز جو ہے یہ اس کا مقصد ہے کہ لوگوں کو خوشیوں میں شامل کریں، اور یہ کریکٹر جو ہے اب ہر جگہ پہ تقریباً اس کا کافی چرچہ ہے. یہاں پہ جو کرسچن کمیونٹی پاکستان میں ہے، ان کے یہاں پہ بھی اس کا کنسیپٹ تو ہے، لیکن سینتا کلاز بنتا ہے اور وہ گفٹس جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے ابھی بھی. جی بالکل، ایسے ہی ہر چرچ میں ایک کریکٹر بنایا جاتا ہے، جس میں چرچز میں جیسے ہی 1 دسمبر شروع ہوتا ہے تو چرچز میں یوتھ کے، خواتین کے، بزرگوں کے، بڑوں کے، چھوٹوں کے سارے الگ الگ پروگرام جو ہے ترتیب پاتے ہیں. اس میں جو یوتھ کا پروگرام ہوتا ہے خالصتاً، اس میں جو ایک کریکٹر ہے اس کو سانتا کا بنا دیا جاتا ہے. اس میں بھی وہ ایک بڑا سا بیگ جو ہوتا ہے وہ اپنی بیگ پر لٹکائے ہوتا ہے. اس میں بہت ساری چاکلیٹس، کینڈیز، اور اس میں بہت ساری ایسی کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ بچوں میں اور بڑوں میں تقسیم کرتا ہے. اچھا،
تو گل صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ہمارے یہاں پہ جیسا کہ آپ نے ابھی مجھے کرسمس ٹری کے بارے میں بتایا، سینتا کلاز کے بارے میں بتایا، یہ یہاں تک تو بات جو ہے اس کا تعلق اس کا یہ دن منانے سے ہے. اب ہم آتے ہیں چرچ کے اندر کی طرف. جو عبادات ہیں جو اس دن کی اور اس کے ساتھ منسوب جو بھی خوشیاں ہیں اور جو بھی طریقہ کار ہے، وہ کیا طریقہ کار ہے اور اس کو کیسے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کرسمس کو، اس بارے میں بتائیں آپ. پہلے بھی جیسے میں آپ سے بات کر چکا ہوں کہ 1 دسمبر سے لے کر 31 دسمبر تک جو ہے وہ چرچز میں مختلف رنگا رنگ پروگرام ہوتے ہیں، جس میں کوئز، خاکے، موسیقی اور اس طرح کے پروگرام جو ہے ترتیب پاتے ہیں. اس میں 24 کی رات کو 12 بجے پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جو ہے وہ عبادات شروع ہو جاتی ہیں، جس میں مسیح علیہ السلام کی جو ولادت کی جو برتھ ڈے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا کیک بھی کاٹا جاتا ہے اور روایتی طور پر اسی سے یہ ساری چیزیں منسوب کی جاتی ہیں. عبادات کا ان دنوں کے لیے کوئی اسپیشل اہتمام ہوتا ہے یا عمومی عبادات جو ہیں اسی طرح کی عبادات کی جاتی ہیں؟ خصوصی عبادت اس لیے ہو جاتی ہے کہ اس عبادت میں جو ہے وہ آل اوور دا ورلڈ ایک پیج پر پوری دنیا جو ہے وہ اس خاص مقصد کے لیے اکٹھی ہوتی ہے کہ جیسے جیسس کرائسٹ کی برتھ ہے، اور اس میں کیک ایک خاص اہمیت رکھتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے چرچز میں اپنی اپنی کمیونٹی کے ساتھ، اپنے اپنے چرچ فیلوز کے ساتھ جو ہے وہ کیک کاٹتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب لوگ چرچ کے بعد، عبادات کے بعد گھر میں جاتے ہیں تو فیملی میں اپنے اپنے کیک بھی کاٹتے ہیں. فرینڈز اپنے کیک جو ہے وہ ان کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. اسی طرح وہ ہے پارٹیز کا بھی ارینج ہوتا ہے جو 24 کی رات سے بعد میں 25 کی رات تک جو ہے وہ اسی طرح جو ہے نا وہ چلتی ہے. اچھا، ایک اب جو بات مطلب یہ ہم نے ابھی تک کرسمس کے بارے میں بات کی ہے، کرسمس کیسے منایا جاتا ہے، اس کے کیا اہتمام کیے جاتے ہیں، اس کی کیا خصوصیات ہیں، کیا ضروریات ہیں، کیا لوازمات ہیں، اس بارے میں بات کیا. ابھی بات کو تھوڑا سا سیاسی رنگ دینے کی کوشش کروں گا میں. آپ مجھے یہ بتائیں، گورنمنٹ کی طرف سے بھی آپ کو اس بارے میں سپورٹ کیا جاتا ہے یا کوئی مشکلات ہیں، کوئی معاملات جو ہیں اس میں رکاوٹ ہے؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی یا یہاں کے لوگ جو ہیں ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہے؟ ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پاس میں اس کے کوئی اسپیشل پروگرام وغیرہ جو تھے وہ کم تھے. اب تو بہت زیادہ اویئرنیس کی وجہ سے پی ٹی وی اور جتنے بھی چینلز ہیں اس میں لائیو کوریج اور عبادات کی لائیو کوریج، اور ایون کے خصوصی پروگرام جو کرسمس کے خصوصی پروگرام ہے جیسے T41 ہے، جیسے یہ 99 کا جو پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ ہم مطلب ایک اچھی طرز عمل کی طرف جا رہے ہیں. حکومت کی طرف سے یہ ہے کہ سیکیورٹی کی جو معاملات ہیں وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں. ڈی سی صاحب کی، اے سی صاحب کی سرپرستی میں ہر سال جو ہے وہ کرسمس سے پہلے کرسمس کی جو چرچز کی سیکیورٹیز کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی جو سارے انتظامات ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے. اور ایون جو حکومت کی طرف سے سستے بازار لگائے جاتے ہیں تاکہ کرسچن کمیونٹی کی جو دوست ہیں وہ اپنی خوشیاں جو ہے نا وہ اس میں منا سکے. اس بات سے یعنی یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں وہ محفوظ ہیں اور ان کو سرکاری طور پر یہ سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں. پاکستان جو ہے یہ امن پسند ملک ہے، یہاں کے لوگ جو ہیں یہ محبت کرتے ہیں. یہ تو ہو گئی گورنمنٹ کی طرف سے. اور دیگر جو کمیونٹیز ہیں جیسے مسلم ہیں یا آپ کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ جی، بہت سارے ایسے دوست ہیں جو کرسمس کیک لے کر میری طرف آ جاتے ہیں، اور جو ہماری گیٹ ٹوگیدرز ہوتی ہیں مسلم کمیونٹیز کے ساتھ اور جتنی ادر کمیونٹیز ہیں. ننکانہ صاحب میں ہمارا جانا آنا ہے، وہاں پر سکھ کمیونٹی ہمارے ساتھ کیک کاٹتی ہے، ہماری خوشیوں میں شامل ہوتی ہے. تو یہ پنجاب کی جو ایک ریت ہے، ہمارا جو کلچر ہے وہ میں بڑا سپورٹ کرتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہونا ہے، اور نہ صرف شامل ہونا ہے بلکہ ہم تہواروں میں ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح ملتے ہیں جیسے کسی. ابھی جتنی زیادہ اویئرنیس آ چکی ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں ایونٹس وغیرہ پر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کرسچن کمیونٹی کا ایونٹ چل رہا ہے، مسلم کمیونٹی چل رہا ہے یا سکھ کمیونٹی کا. تو یہ ایک ہم آہنگی کی بھی ایک اچھی فضا قائم ہو جاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو ہے وہ خوشیوں کو جو ہے وہ مناتے ہیں. یہاں پہ جو آپ نے ابھی بات فرمائی ہے کہ مسلم سکھ وہ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، ظاہری بات ہے اسی طرح ہی جو سکھ ہیں ان کے ایونٹس پر بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے. یعنی یہاں پہ امن و آہستی ہم آہنگی کی فضا جو ہے وہ قائم کی ہوئی ہے. اس میں ویسے بھی آپ کا بہت زیادہ ہاتھ ہے، آپ نے بھی پچھلے کئی سال سے ہم آہنگی کے لیے کام کیا ہے، مختلف مذاہب کو جوڑنے کے لیے کام کیا ہے.
کرسچن اسٹڈی سینٹر کا حوالہ دینا چاہوں گا، میڈم فہمیدہ سلیم کا حوالہ دینا چاہوں گا، انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. تو ہمارے یہاں پہ امن مشاعرے ہوتے ہیں. ہمارے پاکستان میں مختلف کمیونٹیز جو ہیں وہ مل کر کام کرتی ہیں، محبت بڑھتی ہے. یہاں پہ مذہبی اختلاف ہونا تو معمول کی بات ہوتی ہے، لیکن اختلاف جو ہے وہ انتہا پسندی تک نہیں جاتے، ماں سوائے چند شرپسند عناصر کے جو اس چیز کو ہوا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک اچھا خاصا ماحول خراب ہو جاتا ہے، اور ہم آہنگی جو ہے، محبت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. لیکن در حقیقت یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اکثریت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. اس طرح ہمارے تمام ایونٹس جو ہیں وہ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، 12 ربیع الاول ہے، یہ کرسمس ہے، نیو ایئر ہے، اس کے علاوہ جو لوہڑی میلہ ہے، بیساکھی میلہ ہے، جو بابا جی گرو نانک کا میلہ ہے، یہ تمام تر جو ہیں ان کو ہم اکٹھے مناتے ہیں اور منانے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہر صورت مختلف ایک گلدستے کے مختلف رنگوں کے پھول ہیں، اور ان میں کسی قسم کے فرق کی گنجائش نہیں ہے. تو عرفان گل صاحب اب آتے ہیں نیو ایئر کی طرف. نیو ایئر کی سیلیبریشن کیسی ہوتی ہے؟ نیو ایئر کی سیلیبریشن جو عقیدتاً ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی پریکٹس پورے دسمبر میں کرتے ہیں، اس میں ایڈونٹ سیزن سے لے کر جتنی سیلیبریشنز ہیں، جتنے پروگرامز ہیں، اس کے بعد نیو ایئر نائٹ جو ہوتی ہے، جو 31 دسمبر کی رات 12 بجے چرچز میں عبادات ہوتی ہیں نئے سال کی، اور اس میں نئے عزم کے ساتھ جو پرانی ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو ہم نے اپنی لائف کو سدھارنے کا ایک عمل ہوتا ہے، اس میں اس پہ بہت زیادہ بیس کرتا ہے. اور نئے سال کو ہم کس طرح آگے لے کر چلیں گے، اور نئے سال میں ہم نے کون سی چیزوں پر کام کرنا ہے، اپنی پرسنالٹی سے لے کر، کمیونٹی سے لے کر، اور ملکی لیول تک جو ہماری خدمات ہے اس پر یہ بہت زیادہ جو ہے وہ دھیان دیا جاتا ہے کہ ہم نے نئے سال کو کس طرح گزارنا ہے. جو پرانی قدورتیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، وہ کوشش کی جاتی ہے کہ نئے سال کے ختم ہونے تک وہ اس کو ختم کی جائے، اور دوستی کا جو سمے ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جا سکے. نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں، نئے عزم کے ساتھ نکلتے ہیں، پرانی جو ہماری قدورتیں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ نیا سال جو ہے اس میں نیا طریقہ اور نئے سرے سے زندگی میں قدم رکھیں، تاکہ پہلی جو نفرتیں اور دکھ ہیں ان کو نکال کے ہم ایک نئے عزم کی طرف بڑھتے ہیں. نیا سال جو ہے وہ آپ کو خوشی کا پیغام دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے، ہم آہنگی کا پیغام دیتا ہے. ایک آخری کویسچن کی طرف جاتے ہیں کیونکہ پروگرام جو ہے اس کا وقت بھی اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں عرفان گل صاحب، جو نئے سال کا پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے کیا دینا چاہیں گے؟ پاکستان ایک پیارا ملک ہے، اور نئے سال میں صرف یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنانا ہماری ذمہ داری ہے. میں یوتھ سے زیادہ بات کرنا چاہوں گا کہ یوتھ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اگر یوتھ اس کانسیپٹ کو، امن کے کانسیپٹ کو، صلح کے اور محبت کے کانسیپٹ کو اپنے دلوں میں لے لیتی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان جو ہے وہ امن کا گہوارہ نہ بن سکے. آلریڈی یہاں پر بڑی زبردست صورتحال ہے، لیکن یہ ہے کہ بہتری ہر چیز میں رہتی ہے اور ہمیشہ رہنی بھی چاہیے، اس میں جدت آنی چاہیے. تو میرا صرف یہی پیغام ہے نیو ایئر کا کہ ہم نے جو نیو ایئر ہے اس کو رواداری کے ساتھ، اور یہ اس کو رواداری کا سال قرار دیا جائے تو بہتر ہوگا. تو ناظرین، ہماری گفتگو جو ہے وہ چل رہی تھی عرفان گل صاحب کے ساتھ. اقلیتی رہنما بھی ہیں اور کرسچن اسٹڈی سینٹر کے ایڈمن بھی ہیں. ایک شعبہ جو ہے وہ ان کے سپرد ہے، اور وہ مختلف اضلاع میں اس بارے میں ہم آہنگی اور محبت کے لیے کام بھی کر رہے ہیں. اور ان کا کام جو ہے وہ اس بارے میں اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ انہوں نے پاکستان میں بہت زیادہ مختلف کمیونٹیز کو جوڑنے کا کام کیا ہے، مختلف لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے اور ہم آہنگی کا درس دیا ہے. تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ان کا پیغام جو ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ امن پسند ملک ہے، یہاں پہ محبت کرنے والے لوگ رہتے ہیں، یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی جاتی ہے، احساس کیا جاتا ہے ایک دوسرے کا. تمام جو ایونٹس ہیں ان کو ہم مل جل کر مناتے ہیں، اور دنیا میں جو پیغام ہے
ہمارے بارے میں جو نیگیٹو رائے ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی ہے. عرفان گل صاحب نے بھی بتایا کہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ جو ہے اس کا سلوک اور رویہ بڑا اچھا ہوتا ہے, ہمارے ساتھ مختلف کمیونٹیز جو ہیں وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں. تو عرفان گل صاحب کی اس گفتگو کے بعد آج کا پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.